السلام علیکم جی. اس وقت ہم دیکھ رہے ہوں گے میرے پیچھے کہ ہم چائنیز قبرستان میں ہیں یہاں پہ، اور نیچے والے فلور میں ابھی ہم تھے، اور وہاں جو ہے وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی قبریں ہیں. اور اس وقت جو ہے ہم اپر مڈل کلاس اور ہائی کلاس جو ہے قبرستان میں آئے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے پیچھے یہ بلاک بنے ہوئے، یہ قبریں ہیں، اور یہ 60 ہزار رینگٹ کی قبریں ہیں. اور یہاں پہ ان کا جو ہے تدفین کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہوتا ہے، اور 40-50 دن تک اور بعض دفعہ 2 مہینے تک جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جب کوئی مرتا ہے اس کو بیوٹی پارلر میں تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو اس کے ساتھ رسومات ہوتی ہیں، گھر میں اس کو جو ہے وہ نئے نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور لوگ ملنے آتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے فوٹو کھنچواتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے ان کے مٹی میں لا کے اس کو جلا دیا جاتا ہے، اور جو ہے پاؤڈر بنا دیا جاتا ہے، اور پھر یہاں پہ اس کو قبر. ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جتنی مہنگی آپ قبر دیں گے، جتنا اچھا اس کو ماحول دیں گے، وہاں پہ بھی اس کو اتنا ہی اچھا جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ ملے گا. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ اسلام اچھا ان ساری کاموں میں کرنے میں ان کو ہیلتھ انشورنس بھی کرانی پڑتی ہے، ڈیتھ انشورنس بھی ہے، اس کے پیچھے بینکوں سے قرضہ بھی لینا پڑتا ہے، اور کئی سالوں تک وہ ادا کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ ہے کہ مرنے والے کی جو وہاں کی زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ اسلام میں بڑا اچھا ہے کہ مردے کی تعظیم بھی ہوتی ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ایک برابر کا سلوک کیا جاتا ہے، ہر ایک کو ایک ہی قبرستان میں جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے. اس طرح کیٹاگرائزیشن جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہوتی، اور طبقاتی تقسیم جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور بہت سستا بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں یہ سب چیزیں. تو بہرحال یہ ان کا ایک مذہب ہے اور ان کی ایک رسمیں، اور ہمیں جاننا چاہیے کہ اور دوسرے مذاہب کے اندر کیا طریقہ کار ہیں. بہت شکریہ.